بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں سردار قریش حضرت عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ماجد کا نامی اسم گرامی حضرت سیدنا عبداللہ اور آپ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی سیدہ آمنہ تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سراپہ بشارت ربیع الاول کے مہینے میں دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت 8ویں یا 9ویں تاریخ کو ہوئی۔ شمسی اعتبار سے 20 اپریل 571 بیان کی گئی ہے۔ اس وقت ایران میں نوشروان عادل کی حکومت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے وقت بہت سے عجائب قدرت کا ایسا ظہور ہوا کہ کبھی دنیا میں وہ باتیں نہیں ہوئیں۔ بے زبان جانوروں نے انسانی زبان میں آپ کو خوشخبری سنائی، درختوں سے آوازیں آئیں، بت پرستوں نے بتوں سے آپ علیہ السلام کی خوشخبری سنی۔ دنیا کے دونوں بڑے بادشاہوں یعنی شاہ فارس اور شاہ روم کو بذریعہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت سے آگاہی دی گئی، اور یہ بھی ان کو بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سطوت و جبروت کے سامنے نہ کیسر و کسرا بلکہ ساری دنیا کی یہ شان و شوکتیں سرنگوں ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مادر میں ہی تھے کہ والد ماجد کا انتقال ہو گیا، اور 4 برس کی عمر میں مادر مہربان کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ بچپن میں عجیب و غریب حالات اور مشاہدے ہوئے۔ ایک بڑا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم سنی کے حالات کا سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے۔ حق یہ ہے کہ بڑی خوش نصیب تھی۔ بت پرستی اور بے حیائی کے کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پرہیز کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت قبل از نبوت بھی تمام مکہ میں مشہور اور مسلمہ تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی صادق اور امین زبان زد خلائق تھا، زبان زد عام تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، جو خاندان قریش میں ایک بڑی دانشمند، دولت مند، نیک سیرت خاتون تھی۔ نکاح کے وقت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی، پیر کے دن 17 رمضان کو اور ایک قول کے مطابق 24 رمضان کو، جب کہ خسرو پرویز بادشاہ ایران کے جلوس کا 20واں سال تھا، وہ دولت عظمیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی جو روز افضل سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے نامزد ہو چکی تھی، جس کی دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مانگی تھی، جس کی بشارت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، یعنی حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا اور سارے عالم کی طرف مبعوث کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 برس آپ کا قیام مکہ معظمہ میں رہا، پھر ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے۔ 10 برس مدینہ پاک میں قیام میں رہا، اور اس 10 سال کے عرصے میں 19 لڑائیاں بھی آپ نے کافروں سے لڑی۔ بکثرت معجزات اور خوارق عادات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، جس میں فصاحت و بلاغت کا اعجاز بھی ہے، اور اخبار غیب کا بھی، اور قوت تاثیر و سرعت کی تاثیر بھی ہے۔ نبوت کے 12ویں سال جب کہ آپ کی عمر شریف 51 سال 9 ماہ کی تھی، حق تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا گیا۔
جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی اور عالم ملکوت کے عجائب اور اللہ کی آیات کبریٰ کا مشاہدہ آپ نے کیا۔ جب عمر مبارک 63 سال کی ہوئی اور ہجرت کا 11واں سال شروع ہوا تو ربیع الاول دوشنبہ کے دن بوقت چاش 14 دن بیمار رہ کر اس عالم فانی سے آپ نے رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آخری وصیت جو آپ نے فرمائی مسلمانوں کو وہ یہ تھی کہ نماز کی حفاظت کرنا، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنائی گئی جو زیارات عالم گاہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر یہ ایک اجمالی نظر تھی۔ اللہ تعالیٰ سے ایمانوں میں پیارے آقا کی سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائے۔